شب برات کے متعلق 5 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ نمبر 1 شب برات کا مطلب، نمبر 2 شب برات کی حقیقت، نمبر 3 شب برات کی فضیلت، نمبر 4 شب برات کے اعمال، اور نمبر 5 شب برات کی کوتاہیاں۔ شب برات کا مطلب کیا ہے؟ 14 شعبان کا سورج غروب ہونے کے بعد جو رات آتی ہے، اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات، لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات، لیلۃ المغفرہ یعنی مغفرت والی رات، لیلۃ العتق یعنی جہنم سے آزادی کی رات، لیلۃ الصق دستاویزات والی رات، اور لیلۃ البراءۃ یعنی شب براءت کہتے ہیں، اور یہی آخری نام ہمارے ہاں زیادہ مشہور ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ یہ جو خاص نام ذکر کیے گئے ہیں یہ احادیث مبارکہ میں تو نہیں آئے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں تو اس رات کو لیلۃ النصف من شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ اس رات میں جو خاص خاص کام اللہ رب العزت کی طرف سے انجام دیے جاتے ہیں، ان کی مناسبت سے بڑے بڑے ائمہ، جن میں امام رازی، علامہ ذیمحشری، علامہ قرطبی اور قاضی بیضاوی رحمہم اللہ ہیں، انہوں نے اس رات کو مختلف ناموں کے ساتھ اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس رات کا نام شب برات رکھنا نہ کوئی فرض و واجب سمجھتا ہے اور نہ ہی سنت اور مستحب۔ بہرحال شب کے معنی رات کے ہیں، اور برات کہتے ہیں بری ہونے کو۔ اس رات میں چونکہ بہت سے گناہ گاروں کی مغفرت اور مجرموں کی بخشش ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ پھر کثرت استعمال کی وجہ سے شب برات یعنی حمزہ کے بغیر زبانوں پر جاری ہو گیا۔ نمبر 2 شب برات کی حقیقت۔ شب برات کی فضیلت قرآن کریم یا احادیث متواترہ سے تو ثابت نہیں ہے، البتہ 10 بڑے بڑے صحابہ اکرام جلیل القدر تابعین سے اس بارے میں بہت سی احادیث مروی ہیں۔ صحابہ اکرام میں حضرت ابو بکر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ثعلبہ، حضرت علی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت عثمان بن ابی العاص، حضرت عوف بن مالک، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ اور تابعین میں حضرت کثیر بن مرہ حضرمی، حضرت مکحول اور حضرت عطا بن یسار رحمہم اللہ ہیں۔ ان احادیث میں چونکہ بعض روایات سند کے اعتبار سے ضعیف اور کمزور ہیں، اس لیے بعض حضرات نے یہ کہہ دیا کہ شب برات کی فضیلت سے متعلق احادیث متواترہ میں یا احادیث مبارکہ میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے، یہ سب من گھڑت، بے اصل اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ لیکن محققین، علماء اکرام اور محدثین نے اکثریت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس رات یعنی شب برات کی فضیلت سے متعلق اگرچہ بعض روایات سند کے اعتبار سے ضعیف اور کمزور ہیں، لیکن چونکہ اس کی تائید میں اور بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ معلوم ہوا کہ 10 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے کئی احادیث مروی ہیں،
لہذا محدثین کا یہ اصول ہے، اگر کسی حدیث میں سند کے اعتبار سے ضعف اور کمزوری ہو اور اس کی تائید میں اور بہت سی احادیث آئی ہوں، تو اس صورت میں اس حدیث کی کمزوری اور ضعف وہ دور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلم انہ قد ورد فی فضیلۃ لیلۃ النصف من شعبان عدۃ احادیث مجموعها یدل علی ان لها اصلا۔ یہ بات جان لیجئے کہ شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں کئی احادیث آئی ہیں جو مجموعی اعتبار سے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ 15ویں شعبان کی فضیلت کے بارے میں اصل اور بنیاد موجود ہے۔ لہذا ایسا کہنا کہ شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کے سلسلے میں احادیث سے کچھ ثابت نہیں ہے، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 3، شب برات کی فضیلت حدیث مبارکہ میں آتا ہے، عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتی یطلع الفجر۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو اس کی رات کا قیام کیا کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ اس رات میں اللہ رب العزت قریب کے آسمان میں نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو مغفرت عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ یا پریشان حال کہ میں اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا۔ اللہ رب العزت لگاتار یہ اعلان فرماتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا اللیالی الخمس وجبت له الجنہ لیلۃ الترویہ ولیلۃ عرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر ولیلۃ النصف من شعبان۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے 5 راتوں کو اللہ کے ذکر اور عبادت سے زندہ رکھا اس پر جنت واجب ہے۔ وہ 5 راتیں یہ ہیں، 8 ذو الحجہ کی رات، عرفہ کی رات، بقرہ عید کی رات، عید الفطر کی رات اور 15ویں شعبان کی رات۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اتانی جبریل علیہ السلام فقال هذه ليلة النصف من شعبان وللہ فیہا عتقاء من النار بعدد شعور غنم قلب لا ينظر اللہ فیہا الى مشرک ولا الى مشاحن ولا الى قاطع رحم ولا الى مسبل ولا الى عاق لوالدیہ ولا الى مدمن خمر۔
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر اس رات میں کسی مشرک، کینہ پرور، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والے، پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، والدین کے نافرمان اور شراب کے عادی شخص کی طرف اللہ رب العزت رحمت کی نظر نہیں فرماتے۔ معلوم ہوا کہ جہاں اس رات میں کثیر تعداد میں، جیسا کہ ذکر ہوا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، وہاں بعض بدنصیب ایسے بھی ہیں جن کی اس رات میں بھی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے، جن میں کفر و شرک میں مبتلا شخص، کینہ اور بغض رکھنے والا، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا، پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، والدین کا نافرمان، زنا کرنے والا اور شراب کا عادی شخص، جب تک کہ یہ تمام افراد اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ نہ کر لیں، اس بابرکت رات میں بھی اللہ رب العزت ایسے بدنصیبوں کی مغفرت نہیں فرماتے۔ نمبر 4، شب برات کے اعمال۔ جیسا کہ ذکر ہوا کہ شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات اللہ کے ذکر اور عبادت سے اس کو زندہ کرنا چاہیے، اور جو زندہ کرے گا اللہ رب العزت اس پر جنت واجب فرما دیں گے۔ البتہ اس رات میں کوئی خاص عمل متعین و ثابت نہیں ہے، جس کو اللہ رب العزت جتنی توفیق دیں وہ عبادت کر سکتا ہے۔ نفل نماز چاہیں وہ پڑھ لیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، خوب دعائیں مانگیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور دل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کر کے اللہ رب العزت کے احسانات، انعامات، عظمت و شان کو سوچ سوچ کر اللہ کی محبت کو دل میں اتارنے اور بڑھانے کی پوری کوشش کریں۔ یہ تمام اعمال عبادت میں شامل ہیں۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بھی تشریف لے گئے، لیکن یہ بات واضح رہے کہ 15ویں شعبان کی رات پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا قبرستان جانا اتنا خفیہ تھا کہ آپ نے زوجہ مطہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس بات کو مخفی رکھا، اور کسی صحابی کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے، اور نہ ہی بعد میں کسی صحابی کو اس رات میں قبرستان جانے کی ترغیب ثابت ہے۔ اور یہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ پیارے پیغمبر قبرستان تشریف لے گئے، لہذا معلوم ہوا کہ قبرستان ٹولیوں کی صورت میں جانا اور قبرستان جانے کو شب برات کا جزو لازم سمجھنا اور راستوں کو سجانا اور قبرستان جا کر قبروں پر بدعات و خرافات کرنا، ان سب باتوں کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ تمام باتیں بدعات اور رسومات اور دین میں غلو اور زیادتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص بدعات کا ارتکاب کیے بغیر زندگی میں ایک بار بھی قبرستان چلا گیا، اس کا اس حدیث مبارکہ پر عمل ہو گیا۔
نمبر 5، شب برات میں کی جانے والی کوتاہیاں۔ شب برات میں عبادت میں بہت بے اعتدالی کی جاتی ہے۔ بعض لوگ تو صرف نفل نماز ہی کو ضروری اور لازم سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ نفل نماز میں خاص صورتیں اور نفل نماز کو مخصوص انداز سے پڑھنے کو ضروری اور لازم سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ مسجدوں میں جا کر نفل نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں بھی ثابت نہیں ہیں۔ اور پھر گناہوں سے اجتناب نہ کرنا، لہو و لعب میں مشغول رہنا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بابرکت رات میں بھی کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں یا سوشل میڈیا میں مصروف رہتے ہیں، بجائے عبادت اور اطاعت میں اس رات میں مشغول ہونے کے لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اس بابرکت رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ اور پھر اس رات میں آتش بازی کرنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، اور بہت سے ایسے کام، مثلاً بیری کے پتوں سے غسل کرنا، اس بارے میں بھی بہت سے لوگوں نے نظریات قائم کر رکھے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں بیری کے پتوں والے پانی سے غسل کرنے سے جن مردوں کی روحیں بھٹک رہی ہوتی ہیں وہ اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جاتی ہیں، اور بعض کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ بیری کے پتوں کے پانی سے غسل کرنے والے شخص کے سر سے مردوں کی روحوں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ بیری کے پتوں کے پانی سے غسل کرنے والے شخص کا اس سال فوت ہو جانے والوں کی فہرست سے نام نکال دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں شب برات میں کی جانے والی کوتاہیاں ہیں۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات اور رسومات سے حفاظت فرما کر اتباع سنت کے جذبے سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو اسلام پر زندگی اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔